بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثلہ ما لہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبتان یطوق یوم القیامت ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذین یبخلون الآیہ رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال کل قیامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کے دو گیسو ہوں گے، قیامت میں اس کا طوق ہوگا، پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ جو بخل کرتا ہے آخر تک وہ مال جو زکوٰۃ کو پہنچ جائے، جس کی میعاد سال کی مقرر ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا اب یہ شعبان شریف آ رہا ہے، ہاں جی رمضان شریف آ رہا ہے تو لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جناب رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، فلانا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، مال کی جب بھی مدت پوری ہو جائے، سال پورا ہو گیا اب آپ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس وقت بھی ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ضرورت مند اگر مل جائے تو اس کو پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو پتہ چل رہی ہے کہ یہی مال جو آج ہم اپنے لیے اس کو بڑا فائدہ مند سمجھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ایسے پکڑ کے نا جی، باچھیں پکڑ کے ایسے کھینچ کے کہنا ہاں بتا بھائی بتا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گنجے سانپ کی جو اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، جب اس کی عمر زہریلے سانپ کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے پھن پر قدرتی طور پر بال اگاتے ہیں۔ یہ منی آپ نے سنا ہوگا، ایسی چیزیں یہ میں نے خود دیکھی، سانپ کے سر پہ ایک پتھر اگاتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں، اس کے کہتے ہیں کہ وہ زہر چوسنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، میں نے کچھ منظر دیکھے بھی ہیں۔ اور جب اس کی عمر اور زیادہ تیز ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کا زہر اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی گرمی اور خشکی سے اس کے یہ بال جھڑ جاتے، اور پھر یہ اتنا خوفناک سانپ بن جاتا ہے کہ صرف جہاں پہ پھونکار بھی مارے نا جی، پھونکار، وہ جگہ پر بھی وہ اگر کوئی چیز ہو، پودا ہو، وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں شجاع یا اقراع کہتے ہیں، ایسا سانپ جس کی پھونکار بھی اتنی زیادہ زہریلی ہو کہ وہاں پر جہاں پر پڑے، زمین پر پڑے، وہ بنجر ہو جائے، اتنا خوفناک سانپ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ بندہ، یہ بخیل آدمی، یہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، آ جا بھائی، اور اسی کا مال اسی کے لیے وبال جان بن جائے۔ میں پاکستان کے اندر جتنے بھی امیر حضرات موجود ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ان کے خیراتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو ہے نا جی ڈونیشن، ان کے ارلم پرلم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسلامی طریقہ کار کے مطابق زکوٰۃ دے دیں بس، تو پاکستان کے اندر سے غربت ختم ہو جائے۔ یہ جو انہوں نے اصول بنائے نا جی حضور، ان کے اندر ایک نہیں 1,00,000 سکم ہے کہ جناب فلانا جگہ چیریٹی کر دی، فلانی جگہ چیریٹی کر دی، فلانی جگہ۔ مزدوروں کی بات وہ کر رہا ہوتا ہے جو خود لینڈ کروزر پہ آیا ہوتا ہے، مزدوروں کی بات وہاں کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ خود اے سی لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہالوں میں، ہوٹلوں پہ
وہ خدا کے بندے مزدور ساری زندگی ساری یا سردی میں تڑپتا رہ جاتا ہے یا گرمی میں وہ بیچارہ جو ہے نا جی وہ تڑپتا رہ جاتا ہے گرمی سے. کبھی مزدوروں کی بات کرنی تو مزدور کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھو, وہاں پہ کام کر کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا مزدوری کس بلا کا نام ہے. اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے ہر ایک بندے کو مد نظر رکھنے کے بعد بنایا ہے. حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مزدوروں کی بات کی ہے تو اپنے بطن انور پر حضور نے 2 پتھر باندھ کے آپ نے خندق کی کھدائیاں بھی کی ہیں. حضور نے اگر غریبوں کی بات کی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت آئی ہے, خود اس کو محسوس کیا ہے. حضور محسوس کرنے کے بعد حضور بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار کرو. زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا, خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کا ایسا فول پروف نظام ہے کہ اگر صرف اسی پہ عمل کیا جائے پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے, کوئی اس کے اندر سکم نہیں رہے گا, سب پاکستانی الحمدللہ غنی ہو جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات, حضور نے فرمایا اپنے قریبیوں کو سب سے پہلے دو, جو حقدار ہیں, بہن ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہیں, تمہارا کزن ہے, پھوپھی کا لڑکا, ممے کا لڑکا, چاچے کا لڑکا, تائے کا لڑکا, یہ گھر والے, پہلے ان کو قابو کرو. جب ہر ایک بندہ زکوٰۃ دے, اپنے قریبیوں کو غنی کرے, حضرت جی پھر ایمان سے بتائیں نظام خود بخود سیدھا ہو یا نہیں ہو. جب گنجل زیادہ پڑ جائے نا تو پھر ایک سرا ایسا تلاش کرنا پڑتا ہے جس سرے کو پکڑ کے بندہ کھینچے تو وہ سرا جو ہے نا سارے گنجل کھولتا چلا جائے. اسلام نے وہ گنجل میں سے وہ سرا نکال کے ہمیں دے دیا ہے کہ یہ سرا پکڑ لے, اس کو کھینچتا جا, اس کو سنوارتا جا, تیرے سارے گنجل نکلتے چلے جائیں گے. یہ ہے جناب وہ طریقہ کار جو ہم مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا